ایک شاعر کا شعر میں نے سنا تھا کہ میں نے اس کو کہا موٹیویٹ کیا کہ موٹی ویٹ تھوڑا کم کر. ایک شاعر کا پورا شعر مجھے یاد نہیں ہے, وہ کہہ رہے تھے میں نے اس کو موٹیویٹ کیا کہ موٹی ویٹ تھوڑا کم کر. کسی موٹی کو موٹیویٹ کیا کہ وہ اپنا ویٹ کم کرے, اس سے اس نے موٹیویٹ بنا دیا. تو وہ جو اسپیکر تھے موٹیویشنل, وہ کیا کہہ رہے تھے لوگوں کو کہ تم نظر وظر کے چکر میں مت پڑا کرو, یہ کچھ بھی نہیں ہے, اس کی کوئی سائنٹیفک حقیقت نہیں ہے. اور دلیل یہ دے رہے تھے کہ اتنے خوبصورت دنیا میں لوگ ہیں, اتنے فلمی ایکٹریسز ہیں اور اداکار ہیں اور اداکارائیں ہیں اور ایسے طاقتور بلڈر ہیں, ان کو تو نظر لگتی نہیں. اور آپ کے ہاں کوئی خوبصورت بچہ پیدا ہوتا ہے آپ ڈر جاتے ہو, مولویوں نے ڈرایا ہوا ہے نا, وہی ان کے تو مولوی کے لفظ استعمال نہیں کیے انہوں نے, لیکن نظر کو کون برحق کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے نا, کہ اسلام کہتا ہے کہ نظر لگتی ہے, یعنی لگنے کا چانس ہوتا ہے. اتنی نہیں جتنی یہ روحانی ٹوپی ڈراموں نے لگوائی ہوئی ہیں, اتنی کہ ہم بھی قائل نہیں ہیں. یہ روحانی علاج والے تو الو بنا رہے ہیں, الو, اور بنو دبا کے بنو الو ان کے سامنے, جو جائے گا نظر لگ گئی, کالا جادو پیلا جادو, الو کے کیا بولوں میں ان لوگوں کو یار. تو میرا تو دماغ ایک دم خراب ہونے لگتا ہے, کیونکہ بہت الو بنا رہے ہیں ماشاءاللہ بھر بھر کے, اور آپ لوگ بن رہے ہو. میں بیان کر کر کے تھک گیا, مگر آپ لوگ الو بننا نہیں چھوڑتے. روحانی علاج والوں کے پاس جاؤ اور الو بنو. لیکن فی نفسی ہی نظر برحق ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے نظر. اتنے بڑا اونٹ ہے, نظر لگی مرا, ذبح کیا اور کہاں گیا؟ ہانڈی میں. تو وہ تقریر میں کہہ رہے تھے کہ بھائی دیکھو اتنے خوبصورت لوگ ہیں, ان کو تو لگ نہیں رہی. تو اللہ کے بندو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہا کہ ہر ایک کو لگتی ہے؟ جو بھی خوبصورت ہوگا اس کو نظر, جو بھی اونٹ ہوگا اس کو نظر لگے گی. کچھ کو لگتی ہے اور بہت سو کو نہیں بھی لگتی. ایسی مثالیں دی جائیں گی. جب یاد رکھو, ایک بہت اہم پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. کیا کیا سمجھائیں یار, ہم اصول بھی سمجھانے پڑتے ہیں. جب کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے تو اس کے ذمے دلیل دینا ہے. آپ کے مطلب کی دلیل اس کے ذمے نہیں ہے. بہت اہم اصول ہے, یاد رکھ لو. جب بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے ذمے نفس دلیل ہے, یعنی کوئی بھی دلیل. جس دلیل کا آپ مطالبہ کر رہے ہو وہ اس کے ذمے نہیں ہے. دعویٰ ثابت کرنے کے لیے نفس دلیل کافی ہوتی ہے, خاص دلیل ضروری نہیں ہوتی. اس کی مثال پہلے سمجھیں. آپ نے عدالت میں کیس کیا کہ وسیم بھائی نے میرے 2 لاکھ روپے کھائے ہوئے ہیں. عدالت نے کہا گواہوں سے ثابت کرو. آپ نے 2 گواہ پیش کر دیے جن کی آپ سے کوئی رشتہ داری بھی نہیں تھی. 2 گواہ پیش کر دیے. وسیم بھائی کوئی بیٹھے ہو تو معذرت, اب مثال سے تو بات جب ہی آئے گی, کوئی ایسا نام ہو, اب میں بولوں کہ قطب الدین شاہ, کوئی ہو ہی نہیں. تو وسیم بھائی نے یہ کہا کہ یہ جو جج صاحب انہوں نے جو 2 گواہ پیش کیے ہیں, مجھے یہ والے گواہ منظور نہیں ہیں. کلیم اور جبار کو گواہی کے طور پہ پیش کریں گے تو میں مانوں گا. کلیم اور جبار گواہی دیں کہ میں نے 2 لاکھ روپے کھائے ہیں, جج مان لے گا آپ کا دعویٰ؟ بولے گا تو یہ مطلب کہ بھائی جب 2 عاقل بالغ اور نیک عادل, ہاں ان گواہوں پہ کوئی اعتراض ہو تو ایک الگ بات ہے کہ بھئی یہ ملے ہوئے ہیں, انہوں نے پیسے کھائے ہیں. بھئی 2 گواہ پیش کر دیے, عادل عاقل بالغ ہیں, کافی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہو نہیں وہ وسیم ادھر سے کلیم کو لے کر آؤ, جبار کو لے کر آؤ, یہ جہالت کی بات ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ ہندو تقریر کر رہا تھا کہ نظر نہیں لگتی. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس نظر کے برحق ہونے کی دلیل کیا ہے. وہ کہتے ہیں ان کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ نظر, کوئی سائنٹیفک بات. یہ کہ سائنس ہر چیز کی دلیل نہیں ہوتی. سائنسدانوں کو یہ ابھی تک نہیں پتا چلا, یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ ہے ہی نہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں سائنس یہاں تک پہنچی نہیں ہے, ختم ہو گئی. سائنس نے کب دعویٰ کیا کہ دنیا کی ہر چیز کو ہم نے دیکھ لیا ہے. تو آپ یہ نظر کے باطل ہونے کی دلیل بن نہیں سکتی. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس اس کے برحق ہونے کی کیا دلیل ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پیغمبر کا قول ہے اور مشاہدہ بھی ہے. مشاہدہ بذات خود ایک دلیل ہوتی ہے کہ آپ نے ایک کام ہوتے ہوئے دیکھا اور اس کی وجہ بھی دیکھی, وہ خود ایک دلیل ہے. سب سے پہلے تو ہمارے پاس, اگر ہم نبی کو برحق سمجھتے ہیں تو ان کے قول بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ بولو بھائی, دلیل ہے. ہم نبی کو برحق سمجھتے ہیں, آپ نہیں سمجھتے تو آپ کے لیے نہیں ہے. ہم آپ سے اس پر بحث کریں گے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی کیا دلیل ہے. جب آپ اس پر آئیں گے پھر آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سمجھ میں آئے گی. کیونکہ آپ اس کو نہیں مانتے تو آپ سے پھر بحث کرنا فضول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق, نظر کیا ہے؟ برحق, لگتی ہے. رہا یہ مسئلہ کہ اتنے مشہور اداکار
تو جو علماء ماہرین ہیں نا جنہوں نے اس پہ بہت ریسرچ کی ہے نظر کے بارے میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نظر ایسی چیزوں کو لگتی ہے جسے دیکھ کر انسان اچانک حیران ہو جائے، اور جو اداکار فنکار مشہور ہوتے ہیں نا ان کو دیکھ کے اچانک تبھی مشہور چیزوں کو نظر نہیں لگتی، پہلے سے ذہن میں ہوتا ہے۔ ممکن ہے کسی کو یہ اشکال ہو کہ جو بڑے بڑے جو کیا ہوتی ہیں وہ جو انعامات جیتتی ہیں حسن و جمال کے، ابے اس کو مس ورلڈ جو جیتے نا مس ورلڈ، تو لوگوں کے ذہن میں کو ہوتا ہے نا پہلی دفعہ جب نظر پڑے گی، ابھی تو شہرت نہیں ہوئی نا، لیکن جس وقت وہ مس ورلڈ بنی تھی اس وقت تو اس کی شہرت، بول لو مس ورلڈ کی بات کر رہا ہوں، جب وہ مس ورلڈ بنی تھی تو اس کو تو فرسٹ ٹائم لوگوں نے دیکھا تھا نا، اس وقت نظر کیوں نہیں لگی اس کو؟ بھائی وہ تو چلو ہم نے دعویٰ کیا جب ایک چیز مشہور ہو جاتی ہے تو نظر لگنے کا چانس ختم ہو جاتا ہے یا تقریباً کم ہو جاتا ہے، لیکن جب پہلی دفعہ وہ اسٹیج پہ آتی ہے اتنی حسینہ، تو اس کو اس وقت نظر کیوں نہیں لگی؟ اس وقت لوگ ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی فلم آنے والی ہے اسٹیج پہ، یہ ذہنی طور پر تیار ہونا بھی آپ کو اچھمبے سے باہر نکال دیتا ہے، ایک دم بہت زیادہ حیران نہیں ہوتے آپ، کیونکہ آپ کا ذہن پہلے سے مانوس ہوتا ہے کہ بہت کوئی خوبصورت آئے گی یا آئے گا، کوئی بھی مسٹر ورلڈ آئے گا۔ نظر عام طور پر ایسی چیزوں کو لگتی ہے جہاں توقع کے بغیر ایک دم، جیسے میں کہتا ہوں نا کہ بھائی مالدار آدمی کو نظر نہیں لگتی، ہاں جو سائیکل سے ایک دم بلڈنگ پہ آ گیا، لینڈ کروزر پہ آ گیا، اس کو نظر لگنے کا چانس بہت زیادہ ہوتا۔ آپ سائیکل چلا رہے تھے اور کچرا چن رہے تھے، اچانک آپ کا کاروبار ترقی کیا اور 2-3 مہینے میں سوٹ موٹ ٹائی وائی لگا کے لینڈ کروزر میں جا رہے ہیں، ایسی صورت میں نظر لگنے کا چانس، اس لیے یہاں شریعت یہ آپ کو کہتی ہے کہ اپنی نعمت لوگوں کے سامنے ایک دم بولو بھائی، مطلب آہستہ آہستہ، پہلے سائیکل سے 50 خریدو، ہونڈا 50، اگرچہ پیسہ آ گیا آپ کے پاس، لیکن پہلے لوگوں کو مانوس ہونے دو 50 پہ آ گیا، لوگ کہیں گے بڑی بات ہے بھائی 50 کو نظر لگنے کا چانس اتنا، پھر رکشا لو، پھر چنچی پہ آؤ، پھر ایک ٹیکسی خرید لو پرانی سی 78-75 ماڈل، ٹھیک ہے نا، لوگ اس سے مانوس ہو جائیں گے بھائی بڑا ترقی کر رہا ہے، آہستہ آہستہ ترقی کر کے لینڈ کروزر تک پہنچو، ایک دم آسمان پہ پہنچ گئے، تو نظر لگتی ہے حاسدین کی، جو جیلس ہوتے ہیں، حسد ہوتا ہے نا، ابے یار یہ ہمارے سامنے یہ ہے، تو وہ حسد کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو واپس سائیکل سے بھی پہلے تو سائیکل پہ تھے اب سائیکل سے بھی کچرا کنڈی پہ آ گئے بالکل ہی، تو ایک دم جھونپڑی میں رہتے تھے ایک دم پلازا بنا لیا، تو وہاں خطرہ ہوتا ہے کہ بھائی یا ایک دم کوئی آپ کو اللہ نے خوبصورت بنا دیا، یا کوئی بچہ پیدا ہوا اچانک بہت ہی خوبصورت، جو عام طور پہ اس قسم کے بچے مارکیٹ میں، امکانات کی دنیا تو بہت بڑی ہے نا، اس میں افراط اور تفریط ہے، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو نظر کے وجود ہی کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نظر سرے سے لگتی ہی نہیں ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں ایسے ہیں کہ اس میں بہت مبالغہ کرتے ہیں، ان کو ہر وقت لگ رہی ہوتی ہے ان کے رائے کے مطابق کہ اس کو لگ گئی، اس کو لگ گئی، اس کو لگ گئی، یہی چلتا رہتا ہے پروگرام، تو نہ اس میں وہمی بننے کی ضرورت ہے اور نہ نظر کا انکار کرنا جائز ہے ہمارے لیے۔ جو لوگ نظر کا انکار کرتے ہیں نا وہ ہیں سیکولر لوگ، لبرل لوگ، جو شریعت کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی ہمارے پاس دلائل، مشاہدہ بھی دلیل ہوتی ہے، لیکن وحی خود دلیل ہے ہماری نظر میں۔ وحی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ العین حق، نظر برحق ہے، تو ہمارے لیے یہ بھی ایک دلیل ہے۔ اب کوئی رسول کو مانتا ہی نہ ہو، اللہ کو مانتا ہی نہ ہو، تو وہ نہ مانے، وہ اس کا ہیڈیک ہے۔ ہم کوئی سائنسدانوں کو مجبور تھوڑی کر رہے ہیں کہ آپ نظر کو مانو۔ سائنسدان جنت مانتے ہیں کہ جنت ہے؟ جواب دینا۔ سائنسدان مانتے ہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے؟ یہ سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے بھائی، سائنس یہاں تک پہنچی نہیں ہے۔ تو نظر تو برحق ہے، کوئی بھی اچھی چیز ہو، کوئی بھی بہت ہو، تو اس میں چانس ہوتا ہے کہ نظر لگ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آ سکتی تو وہ نظر ہوتی، اور نظر اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ اچھا والا اونٹ ہوتا ہے، نظر لگی گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے اونچے کٹے بیل لوگ لے کر آتے ہیں بقرعید کے دنوں میں، بعض دفعہ نظر لگتی ہے دھڑام سے گر جاتے ہیں، بعض دفعہ ویسے ہی گر جاتے ہیں غربت مہنگائی سے متاثر ہو کے، لیکن بعض دفعہ نظر بھی لگتی ہے۔ تو ہمارے پاس جو نظر کے برحق ہونے کی دلیل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول۔ اسی وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا
تو خوب لمبے خوبصورت بیٹے تھے، تعداد میں بھی زیادہ تھے. تو ان سے کیا فرمایا؟ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، متفرق دروازوں سے داخل ہونا. کیونکہ ایک ہی گیٹ سے جب جائیں گے نا، ایک باپ کے 11 بیٹے اتنے خوبصورت اور لمبے لمبے اور خوبصورت جوان، تو لوگ بولیں گے یار کیسا خوش قسمت باپ ہے جس کے 11 بیٹے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج کل تو فیملی پلاننگ نے نظر کا چانس ہی ختم کر دیا. 2 بچے ہوتے ہیں وہ بھی اچھے نہیں ہوتے. تو یہاں قرآن سے بھی ہمیں، حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امکان ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو، دنیا میں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، کاش اس کو سمجھ جاؤ. یہ تجربوں کا نچوڑ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. امکانات کی بیس پہ یقینی دعوے کرنا یہ تمام گمراہیوں کی بنیاد ہے. جادو کا بھی امکان ہوتا ہے، کسی پہ جادو ہو جائے، ہزاروں میں کسی ایک پہ. لیکن روحانی عامل کے پاس جب آپ جاؤ گے، کہے گا آپ پہ بھی جادو، آپ پہ بھی جادو، آپ پہ بھی جادو، آپ پہ بھی جادو. جب آپ کرو گے نا کہ بھائی مجھ پہ جادو کیسے ہے، کہے گا کیا جادو برحق نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ڈاکٹر یہ بدماشی کبھی نہیں کرتا. آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، آپ کے گردے میں پین ہو رہا ہے، وہ چیک کرے گا کہ گیس کا پین ہے یا پتھری کا پین ہے، کیونکہ ڈاکٹر اس کا علم ہے باقاعدہ. وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ پتھری ہے بس تکا مار دیا. بھائی ڈاکٹر صاحب پتھری کا پین کیوں ہے؟ تو وہ جواب میں کہے کیا گردوں میں پتھری ہوتی نہیں ہے کیا؟ آپ بولو گے ہوتی تو ہے، میرے ہے یا نہیں ہے مجھے تو یہ تو بتاؤ. حالانکہ گردوں میں پتھری ہونے کا جتنا چانس ہے نا، جتنی پرسنٹیج 100 میں، جادو کی اس سے بھی کم ہے. ہزاروں میں کسی ایک پہ ہوتا ہے جادو. لیکن عاملوں کے پاس جب آپ جاؤ، یہاں الحمدللہ کچھ عامل ہیں جو میرے خلاف ایک فل پروپیگنڈا شروع کیا ہوا. اتنی خوشی ہوتی ہے مجھے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جب عامل میرے خلاف بولتے ہیں اتنی خوشی ہوتی ہے. اور میں کہتا ہوں کمبختو، تمہارے پاس جادو، چڑیل، جن، بھوت، تم میرے خلاف بولتے کیوں؟ نقصان پہنچا دو یار. تو اس سے ان کا کمزور ہونا اور ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. خیر میں نظر کے موضوع کو مکمل کروں، کیونکہ روحانی عاملوں کی بات آتی ہے تو مجھے ان کے خلاف بولنے میں ایسا خون بڑھتا ہے میرا، ایک دم جوش میں آ جاتا ہوں. ایسا لگتا ہے کچھ نہیں بھی کھایا ہو پاور آ جاتی ہے باڈی میں. ان کے خلاف بولنے میں مزہ بہت آتا ہے. صرف مسجد کا تقدس ہے، باہر آؤ تو اس طرح نہیں بولوں گا. انگلش میں بھی گالیاں دوں گا، پنجابی میں بھی، اردو میں بھی. یہاں بڑے بڑے عامل ہیں جو بڑے پنپ رہے ہیں، اور ہمارے بڑے بڑے مولانا جا کے نا ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، بے شرموں کو، ان بے غیرتوں کو. خیر فی الحال اتنی گالی کافی ہے. تو اچھا میں کیا کہہ رہا تھا یار، عاملوں کی ٹاپک آتا ہے تو اتنی خوشی ہوتی ہے. جی ہاں، نظر کی بات کر رہا تھا میں. تو نظر میں جو ہے نا لگنے کا چانس ہوتا ہے، یہ ہے. لیکن چانس سے فائدہ اٹھا کے ہر ایک کو یہ کہنا کہ تم پہ جادو ہے، تم پہ نظر ہے، تم پہ یہ ہے، ڈاکٹر یہ کام نہیں کرتا. شوگر کا چانس ہوتا ہے آپ کو کہ شوگر ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ ڈاکٹر جب تک کمپلیٹلی تحقیق نہ کر لے، ڈاکٹر نہیں کہے گا تمہیں شوگر ہے، تمہارے گردوں میں پتھری ہے، تمہارے پیٹ میں یہ مسئلہ ہے. حالانکہ امکانات تو ہوتے ہیں. لیکن آپ یہ جو ڈرامے باز لوگ ہیں نا روحانی عامل، ان کے پاس جاؤ گے نظر ہی لگی ہوئی ہے آپ کو. لازمی کیا لگی ہے؟ کیونکہ جب کسی کے پاس کوئی فن نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، تو وہ سب کچھ جانتا ہے. پھر سمجھ رہے؟ ڈاکٹر کے پاس علم ہوتا ہے کڈنی کا، لہذا تحقیق کرے گا، 100 میں 2 کو کہہ دے گا تیرے گردے خراب ہیں. عاملوں کے پاس چونکہ جن، چڑیل، بھوت کا علم ہوتا ہی نہیں ہے، لہذا ہر ایک پر جن بھی ہے، چڑیل بھی ہے، اور بھوت بھی ہے، اور نظر بھی ہے، اور موکل بھی ہیں، اور ہمزاد بھی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے ڈرامے بازی. سمجھتے ہو؟ جب ان کو بولو کہ کیا دلیل ہے، تو بھائی امکانات کی دنیا میں امکان کہ فلانے پہ لگ گئی تھی، فلاں پہ لگ گئی تھی. تو خوب سمجھ لو امکانات کی بیس پہ یہ کہنا کہ ابھی دیکھو ایک مولانا صاحب کا کلپ آیا، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کی دوا اللہ نے رکھی ہے دنیا میں. یہ صحیح حدیث ہے. پھر انہوں نے ایک دوا بتائی کہ یہ شوگر کی بہترین دوا ہے. بھائی آپ ڈاکٹر ہو، آپ سائنٹسٹ ہو، کہہ رہے میں نے یہ کہیں سے نکالی ہے. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں شوگر ایک اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد لا علاج ہے. یہی کہتے ہیں نا ڈاکٹر. بھائی شوگر ایک اسٹیج پہ پہنچ جائے تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ اب ٹھیک نہیں ہو سکتی، کنٹرول کرنی پڑے گی، لبلبا ٹھیک نہیں ہوگا آپ کا. لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھو ہر بیماری کی اللہ نے شفا پیدا کی ہے، تو یہ میڈیسن، یہ کوئی دیسی نسخہ ہے، یہ شوگر ٹھیک کر دے گا. اب دلیل کیا دے رہے ہیں؟ ہر بیماری کی اللہ نے دوا پیدا کی، یقیناً کی ہے، لیکن کیا وہ آپ کو معلوم ہے؟ کیا وہ دوا یہ ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی بہت ساری دوائیں لوگوں کو معلوم
نہیں ہے. تو اب یہ سمجھیں کہ دو انتہائی میں جلدی سے کمپلیٹ کروں اس موضوع کو کہ نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جو بھی کوئی اچھی چیز ہوگی کچھ بھی ہو جائے اس کو نظر ہی لگی ہے. تو یہ وہم کی دنیا سے باہر نکلنا چاہیے. جو سیکولر لبرل لوگ ہیں جو نظر کا بالکل انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں فلاں پہ کیوں نظر نہیں لگی، وہ اتنے ہینڈسم اتنے خوبصورت لوگ ہیں، فلاں کی آواز اتنی اچھی، ان پہ نظر کیوں نہیں لگی. تو اب اصول سمجھیں، نظر لگنے کے لیے علماء نے قاعدہ ضابطہ بیان کیا ہے. جو چیزیں مشہور ہوتی ہیں نا ان کو اکثر نظر نہیں لگتی. نظر ہمیشہ اچھمبے کی چیز کو اچانک، جیسے میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی آپ انتہائی غریب تھے، سائیکل بھی نہیں تھی آپ کے پاس، اچانک آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ گیا اور علاقہ بھی وہی ہے، رہتے اسی غریبوں کے محلے میں ہو، گندے نالے پہ رہتے ہو، سائیکل پہ تھے، اچانک لینڈ کروزر آ گئی آپ کے پاس. یہ جو اچانک والا کام ہوا ہے نا، اس میں نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب دیکھو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر میں ان کے ساتھ ہی رہتے تھے، سوری مصر میں نہیں، شام میں ساتھ رہتے تھے. وہاں یعقوب علیہ السلام نے نظر سے بچنے کا یہ والا اہتمام ہمارے علم میں نہیں ہے کہ بچوں کو کہو دروازے سے الگ الگ جایا کرو، ایک ہی دروازے سے. لیکن جب مصر جا رہے ہیں نا، اجنبی جگہ ہے، وہ لوگ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے مانوس نہیں ہیں. وہاں یعقوب علیہ السلام نے کہا ایک نئی جگہ پہ جا رہے ہو، اچانک اتنے بیٹے جب لوگ دیکھیں گے نا خوبصورت، وہاں چانس ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی نعمت کو آہستہ آہستہ ایکسپوز کرنا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آہستہ آہستہ کیا کرنا چاہیے؟ پہلے پہلی ہو پھر دوسری، استغفر اللہ، یعنی آہستہ آہستہ. ایک کمارا آدمی جس کو کوئی رشتہ نہیں دے رہا، اچانک 4 بیویاں لے کے گھوم رہا ہے تو چانس ہوتا ہے اس کے نظر لگنے کا. اس لیے ایک دم سے نہیں، تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ. پہلے ایک پہلی ہوگی، دوسری میں کچھ پٹو گے، تھوڑی بےزتی ہوگی، تھوڑی عزت ہوگی، کچھ لڈو کچھ گالیاں مل جل کے، پھر تیسری. تو اس طرح کر کے چلانا، ٹھیک ہے؟ تو اچانک کوئی نعمت آتی ہے تو اس پہ نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نظر سے بچنے کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا پڑھنی چاہیے. اور اپنی نعمت کا اظہار ان لوگوں کے سامنے کرنا چاہیے جو آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ خوش ہوں گے. بعض دفعہ انسان دوسرے سے محبت کے دعوے کرتا ہے لیکن جیلس ہو جاتا ہے. وہ جب آپ اس کو بتاتے ہیں نا میرے پاس اتنا پیسہ، میری ارننگ اتنی ہو گئی، تو وہ اندر اندر سے جل رہا ہوتا ہے. تو حاسد کی نظر لگنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو اپنی نعمت ہر ایک کے سامنے نہیں بیان کرنی چاہیے. بعض دفعہ اپنی نظر بھی لگتی ہے انسان کو، تو خود پسندی میں عجب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. جب بھی کوئی نعمت ہو آدمی کیا کہے؟ اللہ کی دین ہے بھائی، میرا کمال نہیں ہے. کس کی دین ہے؟ یہ اللہ کی دین ہے. تو ان چیزوں کے اہتمام سے نظر کا چانس کم ہو جاتا ہے. باقی عاملوں کے پاس نہ نظر کا کوئی علاج ہے سوائے مسمرزم کے. دماغ کو کنٹرول کر کے کچھ الٹی سیدھی چیزیں آپ کی کھوپڑی میں ڈال دیتے ہیں، تو اس سے آپ سمجھتے ہو کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں. ٹھیک نہیں ہوتے، آپ مینٹلی تھوڑا سا کیا ہو جاتے ہو؟ مطمئن ہو جاتے ہو. اور ان کا اپنا دماغ بھی خراب ہوتا ہے، آپ کا بھی دماغ خراب کرتے ہیں. سمجھتے ہو؟ اچھا، میں جب عاملوں کے خلاف بولتا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ 2 نمبر عاملوں کے خلاف ہے. بالکل غلط بات. میں 1 نمبر عاملوں کے خلاف ہوں، یہ ذہن میں رکھو. 2 نمبر کو تو میں لفٹ ہی نہیں کراتا. میں ان عاملوں کے خلاف ہوں جن کو علماء بزرگان دین سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی پہنچی ہوئی چیز ہے یہ. میں ان کو 2 نمبر سمجھتا ہوں. یہ کخ بھی نہیں کر سکتے. سمجھتے ہو؟ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، چاہے امریکہ میں ہو، چاہے جاپان میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے کراچی میں ہو، چاہے پنجاب میں ہو، سب ایک جیسے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ ان فضول لوگوں سے. نبی پر جادو ہوا تھا، بخاری مسلم سے ثابت ہے. لیکن ہوا کیوں تھا؟ آپ کہیں گے نا ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں جادو اتنی آسان نہیں ہے، ہزاروں میں کسی ایک پہ تو پیغمبر پہ ہو گیا. دیکھو کچھ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ہوئی ہیں جن میں کوئی حکمت تھی. یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے، جادوگر جادوگر. اللہ نے تھوڑا سا اثر ہونے دیا تاکہ یہودیوں کو الزام لگانے کا موقع نہ ملے. جادوگروں پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا، تو تھوڑا سا اثر اللہ نے ہونے دے دیا. اتنا اثر کہ آپ کبھی کبھار بھولنے لگے کچھ چیزیں. کچھ کام کیا ہوتا آپ کو یاد نہ ہوتا. اس سے زیادہ اثر نہیں ہوا آپ کے اوپر. اور یہ اثر اس لیے اللہ نے ڈالا تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے آپ بشریت میں کامل ہیں اور آپ جادوگر نہیں ہیں. اصل مقصد یہ الزام کی نفی تھی. اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا میرے بھائی؟ حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ حضرت عثمان پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ سیدنا علی پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ یہ تو ایک تماشا بنا لیتے لوگ. فرعون کے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے ہیں. آپ لوگ کو آواز صحیح آ رہی ہے؟ گونج تو نہیں رہی ہے آواز؟ مجھے تو گونج رہی ہے آواز. بھائی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے. قرآن کہتا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. جادوگروں نے دماغ کو ایسا کیپچر کیا ہے
کہ دیکھنے میں ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ سانپ ہیں. حقیقت میں وہ لاٹھیاں سانپ نہیں بنی تھی, دماغ میں کچھ انہوں نے ایسا کیا ہے نا کہ یخیل, خیال پیدا ہوا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ کیا ہے, سانپ. دیکھو انبیاء کے دماغ کو ایسے کیپچر نہیں کیا جا سکتا, لیکن اللہ نے یہاں ہونے دیا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ کیا ہے, سانپ ہیں. اس میں حکمت تھی نا, تاکہ مقابلہ تو ہو. اب سوال پیدا ہوتا ہے, جب موسیٰ علیہ السلام مقابلہ جیت گئے, فرعون نے دھمکی دی جادوگروں کے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے میں قتل کر دوں گا, تو جادوگر وہی رسیاں دوبارہ فرعون کی طرف پھینک دیتے کہ تو قتل کر کے دکھا ہمیں. کیا خیال ہے بھائی؟ یا فرعون پہ جادو کر دیتے؟ ہوا جادو فرعون پہ؟ بولتے کیوں نہیں؟ مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ پہ ہو گیا. نہیں ہوا نا فرعون پہ جادو. بھائی جادوگر ہزاروں جادوگر تھے, سینکڑوں تو تھے ہی. انہوں نے سوچا کہ یار تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے, انتر منتر کلی کل انتر ہو جا منتر چھو, یوں کرتے فرعون ٹیڑھا ہو جاتا. فرعون کی ساس کو کچھ چیزیں سکھا دیتے. کیا خیال ہے؟ جٹھانی فرعون کی زوجہ جو تھی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا, ان کو کہہ دیتے کہ تم اپنی ساس سے کچھ کروا دو یا جٹھانی سے, وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا بھائی. فرعون نے دھمکی دی اور ہاتھ پاؤں کاٹ کے ان سب کو شہید کر دیا, کچھ بھی نہیں ہو سکا. ایسا نہیں ہوتا. جادوگروں کو ایک ماحول چاہیے, اسی میں وہ سب کچھ کرتے ہیں. تو یہ ہم سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں, ان سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. دنیا میں سب سے کم اگر ڈرو نا تو عاملوں سے اور جادوگروں سے سب سے کم ڈرا کرو. جیسے کہ پولیس والے ان سے بالکل بھی نہیں ڈرتے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ریڈ پڑتی ہے نا پولیس والوں کی عاملوں کے پاس, تو پولیس والے جاتے ہیں, پولیس میں جو گٹکا کھانے والا ہے نا وہ اٹھا کے لے آتا ہے عامل کو, تھانے میں بند کر دیتا ہے. عامل اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. سوچو, جو عامل ایک گٹکا کھانے والے پولیس والے کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا, وہ اس عامل کی پوری ٹیم کو اٹھا کے لاک اپ کر دیتے ہیں یہ لوگ. وہ سنگدل محبوب تمہارے قدموں میں کہاں سے لا سکتا ہے؟ وہ سنگدل محبوب تمہارے قدموں میں کہاں سے لا سکتا؟ تو یہ دنیا کے سب سے کمزور, سب سے ضعیف قوم روحانی عامل ہوتے ہیں, لیکن دماغ کا کھیل ہے سارا. تو لوگ ان سے ڈر رہے ہوتے ہیں. نہیں ڈرو تو آپ طاقتور ہو, سمجھتے ہو. آج مجھے ایسا لگ رہا ہے گلوکوز کی 3 بوتلیں چڑھا لی میں نے. تو عاملوں کے خلاف بولتا ہوں اتنی, کیونکہ عامل میرے خلاف بہت سرگرم ہو گئے ہیں آج کل. ابھی علماء کا ایک وفد گیا کسی عامل کے پاس, وہ وفد پہلے میرے پاس آیا, گپ شپ ہوئی, بیٹھے, میں نے ان کو رات کو کھانے کی دعوت دی. انہوں نے کسی سے ملنے جا رہے تھے, مجھے نہیں پتا کسی عامل کے پاس گئے. اس عامل نے میرے خلاف اتنا بولا کہ انہوں نے میری دعوت ہی کینسل کر دی کہ یار یہ مفتی صاحب تو 2 نمبر ہے معاذ اللہ. انہوں نے اپنی طرف سے اس عامل کی باتوں میں آ کے, تو جب انہوں نے کسی نے مجھے بتایا, میں نے کہا اچھا ہے, اللہ نے تمہاری قسمت میں یہ عامل رکھے ہوئے ہیں, تم جیسے فضول لوگوں سے اللہ نے مجھے نجات دے دی, تاکہ میرا کھانا تمیز والے عقل مند لوگ کھائیں. جو عاملوں سے متاثر ہو تو اس بیچارے کا مینٹل لیول کیا ہوگا آپ سوچو. میں نے کہا ہمیں ایسے مولویوں کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے جن کا مینٹل لیول یہ ہے کہ چڑیل بھوت بھگانے والوں سے متاثر ہو کے آتے ہیں. یہ تو مینٹل لیول ہے آپ کا, دلائل سے کے بجائے ان لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں. اچھا بھائی مفتی صاحب, ہم 6 بھائی ہیں, ہمارا ایک پلاٹ ہے 5 مرلے کا, وہ ہماری والدہ کے نام ہے جو کہ انتقال کر چکی ہیں. اس پلاٹ میں بہن بھائیوں کے درمیان حصہ کیا ہوگا؟ والدہ کا پلاٹ تھا تو 6 بہن بھائی ہیں. ابے بہنیں کتنی؟ اچھا 6 بہن بھائی ہیں, تو مجھے کیا پتا بھائی کتنے ہیں بہنیں کتنی ہیں. بھائی کا حصہ دگنا ہوتا ہے نا بہن کی نسبت. تو پہلے یہ بتاؤ گے تو کتنے بھائی کتنی بہنیں, تو میں بتا سکتا ہوں. دوسرا, والدہ کا انتقال ہو گیا, تو اگر والد کا پہلے انتقال ہوا تھا تو والد کا حصہ نہیں ہے اس میں. اور پھر والدہ کے والدین حیات ہیں یا نہیں ہے, یہ ساری ڈیٹیل پتہ چلے گی تو بتا سکتا ہوں. وہ استاد جی, اگر بندے کو پتا ہو کہ میں اپنے بچے کو چھوٹے بچے کو کسی خاتون کا دودھ پلا رہا ہوں, تو کیا صورت میں مارکیٹ سے خرید کے پلانا جائز ہے؟ بھائی اس کو پروموٹ ہی نہیں کرنا چاہیے مارکیٹ سے دودھ خریدنے کو. اس میں کس قدر شک پیدا ہو جائے گا, ہمیں کیا پتا ڈبے میں کس کا دودھ ہے. یہ بہت بڑے مسائل ہیں اس چیز کو پروموٹ نہ کریں. یہ انسان ہے, کوئی گائے بھینسیں نہیں ہے کہ ان کا دودھ اس طرح سے ڈبوں میں بکنا شروع ہو جائے. اور کچھ چیزیں ہمارے ہاں پہلے سے فرض کر لی جاتی ہیں. اب یہ فرض کر لیا گیا کہ بچے اتنے پیدا ہو رہے ہیں, خوراک کے ذخیرے ختم ہو رہے ہیں, تو اس لیے پیکنگ کا دودھ ہمیں چاہیے, ماؤں کی پیکنگ کا دودھ, ماؤں کے یہ دودھ کی پیکنگ, سوری ایسا نہیں, ماں پیک کر کے اس کا دودھ. لیکن ویسے میں ایک الگ بات بتا دوں, یہ جتنے جنات ہمارے ہاں ہوتے ہیں نا, اتنے ویسے ہوتے نہیں ہیں حقیقت میں. ہمارے ہاں تو عاملوں نے جنات کا بزنس کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے جس کا عاملوں سے تعلق ہے انہی کو یہ ہوتے ہیں زیادہ تر. جو روحانی علاج کروا رہا ہے نا, سمجھو قیامت تک اپنی نسلوں کو جن چڑیل کی بھیٹ چڑھا دیا اس نے. بس جنات کا علاج ہی یہی ہے کہ اس کا علاج چھوڑ دو آپ, جو پراپر جس کو علاج سمجھا جاتا ہے نا. اس کے بعد سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرو, جنات ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں کہ یار اس بندے کے ہاں دال ہماری غلطی. جو علاج کرائے گا نا عاملوں کے پاس جا کے,
اور عامل کا جب لفظ آئے تو پھر یہ نہیں کہا کرو وہ بزرگ عامل، وہ حضرت دیوبندی ہیں، وہ اہل حدیث ہیں، تو وہ تبلیغی ہیں. جب عامل بول دیا تو بس اب مزید کوئی لفظ لگانے کی ضرورت، یہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، چاہے کتنے بڑے بزرگ کا خلیفہ ہو. آپ کو میرا یہ دعویٰ مبالغے پر مبنی لگتا ہے، لیکن اگر نیوٹرل ہو کے گھسو گے نا، ان کی تحقیق کرو گے، تو آپ کو لگے گا یہ میں نے ایک چھوڑو، ابھی پھر وہ سمجھ جائیں گے میرے بارے میں نے نام لے کے عاملوں پہ رد کرنا چھوڑ دیا ہے. خام خواہ کی دشمنی ہے بلا وجہ. پھر ان کے مریدین بعض دفعہ ہمارے بزرگوں میں سے ہوتے ہیں، وہ ہمارے بزرگ مجھے کہہ رہے ہوتے تو ہمارے بزرگ کی خلاف ورزی کر رہا ہے. تو میں کہتا ہوں حضرت آپ میرے بزرگ ہیں، مجھے پتا ہے آپ بہت نیک ہیں، لیکن آپ کو بھی الو بنا رہا ہے. ابھی میں بزرگ کو کہہ نہیں سکتا اس طرح کی باتیں نا، تو مجبوری ہے. پھر بزرگوں کو عاملوں کے لیے الو بنانا، دیکھو ایک بات یاد رکھو، جو جس فیلڈ کا ماہر ہے اس فیلڈ میں اس کو الو بنانا مشکل ہے. علماء کو علم کی لائن سے الو تو لفظ تو غلط ہو گیا، علماء کو علم کی لائن میں بیوقوف بنانا مشکل ہے. روحانیت کی لائن میں بیوقوف بنانا بہت آسان، کیونکہ ان کو خود بھی پتہ نہیں روحانیت کا. وجہ اس کی آپ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلا کہ ان کو کچھ بھی پتا نہیں. او بھائی جو یہ دعویٰ کر رہا ہے مجھے پتا ہے، جب اس کو پتا نہیں ہے تو اس کو کہاں سے پتا ہوگا؟ عاملوں کو خود نہیں پتا ہوتا یہ روحانیت ٹوپی ڈرامہ ہے کیا، یہ عملیات کا علم ہے کیا. اللہ کی قسم عاملوں کو نہیں پتا ہوتا. ممبر پہ بیٹھ کے قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، کوئی ممبر پہ جمعے کے بیان میں قسم اٹھا کے اتنا بڑا دعویٰ کرے گا خدا پہ؟ اللہ کی قسم روحانی عاملوں کو جو عملیات کر رہے ہیں نا، اللہ کی قسم ان کو نہیں پتا یہ ہوتا کیا ہے. تو جن کا علاج کر رہے ہیں ان کو کہاں سے پتا ہوگا؟ یہ ہے ہی نہیں، کچھ ہی نہیں ہے. A to Z ٹوٹلی غلط ہے. یہ کوئی علم ہی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی سلیبس ہے، نہ اس کا کوئی نصاب ہے، نہ یہ صرف مسمرزم کا علم ہے کہ دماغ کو کیسے کیپچر کیا جاتا ہے. مسمرزم ایک علم ہے، اور کیسے آدمی کی نفسیات پہ قابو پایا جاتا ہے، کیسے حقائق کو مسخ کیا جاتا ہے. کچھ ہے نہیں مگر دکھا دو. یہ اس چیز کا علم حاصل کرتے ہیں جو گورے بھی کرتے ہیں. یہ صرف مسلمان، یہ علم ہندو بھی حاصل کرتے ہیں. عیسائی اس علم میں ہم سے آگے ہیں. پادریوں کے پاس یہ شعبدے اتنے ہیں کہ انہوں نے تو ہزاروں لوگوں کو یہ شعبدے دکھا کر عیسائی بنا دیا ہے. مسمرزم کا علم ہوتا ہے، دماغ کیسے کیپچر کیا جاتا ہے، کیسے مٹکے سے سوئیاں نکلتی بھی دکھائی جاتی ہیں، حالانکہ نہ مٹکا ہوگا نہ سوئی ہوگی. یہ علم تو ہوتا ہے، یہ تو میں بھی مانتا ہوں، یہ تو جادو ہے. لیکن اس کا علم علاج سے کوئی تعلق نہیں ہے. گھڑی بتا دی کون سی پہنی ہوئی ہے، جیب میں کیا ہے. دماغ کیپچر کیا جاتا ہے، اور انہی کا کیپچر کیا جاتا ہے جو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہوتے ہیں. جو کانفیڈنس کے ساتھ جائیں ان کا دماغ بھی کیپچر نہیں ہوتا. نہیں یاری بات کہتا نا اس بزرگ نے تو یہ دکھا دیا، اس نے تو یوں کر دیا. وہ بھائی وہ یہ عیسائی پادری یہ عمل زیادہ کرتے ہیں. یقین نہ آئے کسی عیسائی پادری کے پاس جاؤ، وہ ایسے ایسے شعبدے دکھائے گا، آپ بولو گے عیسائی مذہب ٹھیک ہے. یہ سب کر رہے ہوتے ہیں. تو جادو ٹونا اور مسمرزم، اس کو انہوں نے نام کیا دے دیا ہے؟ مسلمان یہ کرتا ہے اس میں کچھ آیتیں لگا دے گا جس سے لوگ سمجھیں گے تو پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. وہ کیا سمجھیں گے لوگ؟ وہ ایک عامل تھا، بڑے بزرگ بنا ہوا تھا. وہ اس نے میاں بیوی کو نا، میاں بیوی ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو اس نے کیا کیا، ان کو یہ بتایا کہ تم پہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کیا وہی ہوگا جب اتنے عرصے سے اولاد نہیں ہو رہی تھی. علاج کیا؟ اس نے کہا آ جاؤ علاج بتاتا ہوں. بلا لیا ان دونوں کو. اب دیکھو یہ دماغ کو کیسے قبضہ کرتے ہیں دماغ پہ. اب ہندو یہ کرے گا، کوئی منتر پڑھوائے گا، مسلمان کرے گا قرآن پڑھوائے گا، حالانکہ نہ وہاں قرآن کا کوئی اثر اور نہ وہاں منتر کا. صرف دماغ کو کیپچر کرنے کا ایک طریقہ. ان کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کچھ ہو رہا ہے. جب یہ احساس ہوتا ہے نا کچھ ہو رہا ہے، تو پھر اس دماغ میں جو چیز ڈالو گے وہ گھس جاتی ہے. اب ان سے کہا والعادیاتی ضبحا پڑھو، والعادیاتی ضبحا. اب اگر وہ نہیں پڑھیں گے تو پتہ ہی کیا تھا، کیا تمہیں قرآن پہ یقین نہیں ہے؟ قرآن میں شفا ہے. قرآن خود کہہ رہے قرآن میں کیا ہے. اب بھائی قرآن نے یہ کب کہا کہ اس طرح سے شفا ہے قرآن میں؟ تو ہندو کوئی منتر پڑھوا دے گا اور روحانی عامل قرآن کی آیتیں پڑھوا دے گا بھرم میں لینے کے لیے کہ ہم تو قرآن سے علاج کر رہے ہیں، ہم نے تو ولادیاتی ذبح پڑھ کے جادو اس کا اتارا ہے. اب وہ ولادیاتی ذبح پڑھ رہے ہیں، اندھیرا کر دیا نا اسے، پڑھ رہے ہیں ایک دم، اور پڑھو ہوتے ہوتے دھڑام سے ایک مٹکا آ کے گرا ہے، اس میں دونوں کے پتلے اور اس میں سوئیاں لگی ہوئی. اور اس نے کہا یہ دیکھو تم دونوں پہ جادو کیا ہے. اس عامل کو پکڑ لیا ہمارے استاذ نے. اس نے بولا تو نے یہ کیا کیسے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں تھا، نہ مٹکا تھا نہ سوئیاں تھی. ان کو لگا ایسا کہ یہ مٹکا ہے اور کیا ہے. جیسے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب لاٹھیاں پھینکی ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. دیکھنے والوں کو ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں سانپ بن کے دوڑ رہی ہیں.
اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے جب انہوں نے لاٹھی پھینکی ہے تو لگا کا لفظ نہیں ہے، قرآن کہہ رہا فَإِذَا